مالیات میں امانت اور تجارت میں سچائی کا ایک ایسا نقش بٹھایا کہ سینکڑوں آدمی ان سے متاثر ہوئے، ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ تو اب وہیں بیٹھ نہیں جاتے تھے وہ پیر بن کر کے کہ مریدوں کو نہ چھوڑو، ان کو دہو اونٹنی کی طرح، بلکہ وہ وہاں سے اپنے ماننے والوں کو چھوڑ کے کسی کو ایک ذمہ دار بنا دیتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ مثلا دمشق سے حماد پہنچے، حماد سے آگے پہنچے، عراق پہنچ گئے، بغداد پہنچ گئے، کوفہ بصرہ پہنچ گئے۔ تو اس طرح ان کی پوری زندگی خانہ بگوشوں کی سی گزرتی تھی۔ وہ صرف اونٹ کا بزنس نہیں کرتے تھے، وہ صرف کھجور کا بزنس نہیں کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا امیر المومنین والخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کی 2 بستیاں آباد کی سمندر پر، 2 بستیاں اپنی خلافت کے دور میں، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے تجارتی ذہن کو اور اپنی قوم کے دعوتی اور تبلیغی کے ذہن کو سمجھتے تھے کہ کس طرح ہماری قوم جس چیز پر ایمان لاتی ہے اس کو پھیلانے کے لیے ساری قربانی دیتی ہے، اور چونکہ اس کا ایمان رسول قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، لہذا ہماری یہ قوم قرآن پاک اور حدیث رسول اور سیرت رسول کو پھیلانے کے لیے ہر جگہ جائے گی۔ تو 2 بستیاں بسا دی تاکہ وہاں سے جہاز نکلیں اور پورب کے علاقے میں ہندوستان اور آگے انڈونیشیا ہر جگہ ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ کو شاید تاریخ کا یہ واقعہ بھی معلوم ہوگا، بعض مورخین نے ذکر کیا ہے، چاہے اس میں کچھ کمزوری ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں کمزوریاں سند کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، قرآن میں، حدیث رسول میں تو کوئی کمزوری گوارا نہیں ہے۔ کوئی بھی حدیث وہی ہوگی جو اللہ کے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہو، قرآن وہی ہوگا جس پر امت کا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں، تاریخ وغیرہ، ان میں بہت سی باتیں کمزور بھی آ گئی ہیں، مگر ان کمزور باتوں میں بھی بعض چیزیں بڑی اہم ہیں اور تاریخی طور پر وہ ثابت ہیں۔ تاریخ کے اس واقعے کو بہت سے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ یہ بنا کہ کوئی نوجوان مچھیرا جزیرہ عرب کا سمندر میں وہ بادبانی کشتی کے ذریعے شکار کرنے جا رہا تھا مچھلی وغیرہ کا، اتفاق سے طوفان آیا اور وہ طوفان اس کی بادبانی کشتی کو گھسیٹ لے گیا دوسری طرف، اور گھسٹتے ہوئے تیرتے ہوئے وہ انڈونیشیا میں پہنچ گئی۔ نہ وہاں کی زبان سے واقف، نہ وہاں کے حالات سے واقف، نہ وہاں کا کوئی رشتہ دار، مگر وہ تھا مسلمان، وہ تھا عرب، وہ تھا قرآن کا سمجھنے والا، وہ تھا حدیث رسول کا سمجھنے والا، اور سمجھنے ہی والا نہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا تھا۔ اس لیے وہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے دل میں کہ یہ قرآن و حدیث ہم کیسے پھیلائیں۔ تو ایک مچھیرے کو بھی یہ فکر تھی کہ میں اس سے مچھلی کا شکار تو کروں گا نہیں، مچھلی کا شکار اپنے پیٹ کے لیے میں کر رہا ہوں، لیکن اپنی روح کے لیے، اپنے قلب کے لیے مجھے اور کچھ کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ میں اللہ و فلان کی بات کے بجائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث اور قرآن پاک کو پہنچاؤں۔ اس کی کشتی جا ٹکرائی انڈونیشیا کے کسی جزیرے سے، وہاں اترا کوئی جان پہچان نہیں۔ قصہ میں مختصر کر رہا ہوں، ہوا یہ کہ کسی بوڑھی عورت کے پاس وہ پہنچ گیا کسی طرح سے، وہ نوجوان لڑکا تھا، ابھی تک مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اس کی۔ وہاں جب پہنچا تو اب کوئی جائے پناہ نہیں ملی، اور اس بوڑھی عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک خوبصورت سا لڑکا نوجوان، ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہیں، آ گیا بہتا بہادا، چلو میرے لیے سہارا بن جائے گا۔ چنانچہ اس کے ہاں رہنے لگا۔ وہاں انڈونیشیا میں ایک بڑی خطرناک صورت تھی جو معاف فرمائیے کہ اب مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، ہندوؤں کے بجائے اور بت پرستوں کے بجائے ان توحید کے داعیوں کے پاس بھی آ گئی ہے، وہ ہے پیر پرستی۔ وہاں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے، تو جب سمندر کا سیلاب اونچا آتا ہے تو اسے صحیح کرنے کے لیے، تاکہ لوگ سیلاب کی مصیبتوں سے بچ سکیں، ایک لڑکی کوئی اس پر قربان کر دی جاتی ہے تاکہ سمندر کا طوفان ختم ہو جائے۔ اس کی تربیت ہوئی تھی اس ماحول میں، عربوں کے ماحول میں، قرآن کے ماحول میں، حدیث کے ماحول میں۔ اس قسم کی افواہات اور خرافات سے اسے کیا مطلب، حیرت زدہ رہ گیا۔ ہوتے ہوتے بات آئی اس بوڑھیا کی، وہ جو لڑکی تھی، کہ آج اس کی باری ہے، وہ جائے گی۔ پوچھا اس نے، سمجھنا چاہا، تب تک زبان بھی سمجھنے لگا تھا۔ آپ جانتے ہیں زبان کی ایک عجیب بات ہے، میں آپ لوگوں سے بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ جب تک آپ یہاں اپنی مقامی زبان بولتے رہیں گے، بنگلہ، پنجابی، ہندی اور اسی طریقے سے برج بھاشا جو بھی، تب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی۔
اب اگر آپ بیٹھ کر کے عربی ہی بولیں تو دھیرے 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 عربی کا ذوق ہو جائے گا. جہاں بھی آدمی جاتا ہے ضروریات اس کو بتا دیتی ہیں, تو وہاں رفتہ رفتہ وہاں کی زبان بھی اس کو سمجھ میں آنے لگی. پتہ چلا روتی تھی بڑھیا, تو پتہ چلا اس کو کہ پوچھا اس نے آپ کیوں رو رہی ہیں. اس نے پوری کہانی بتائی کہ آج کل میری لڑکی کی باری اور میرے پاس ایک ہی لڑکی ہے بیٹا. لڑکے کو ذہین بچہ تھا, وہ سمجھ گیا کہ کوئی بہت بڑی چال ہے, بہت بڑی غلط حرکت ہے. چنانچہ اس لڑکے نے کہا کہ اماں میں ایک قربانی دینا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا بیٹے؟ کہا میں اپنی بہن کا لباس پہن کے اسی شکل میں ابھی میں اپنا چہرہ اپنا مہرہ اپنی اس طرح سے بنا کے میں چاہتا ہوں کہ جب پروہت آئیں تو مجھے لے جائیں. کہا بیٹا میں تو بیٹی کو رو رہی تھی اور اب میں بیٹے کو بھی کھو دوں, میری بیٹی جانے دو, تم بیٹے تو مل گئے ہو. بیٹا ہمیشہ بظاہر چاہے کتنا بھی نافرمان ہو لیکن ماں باپ کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے. بیٹی کو نظر انداز کرتی ہیں قومیں اور بیٹے کو سر پہ اٹھاتی ہیں چاہے روزانہ مارے, روزانہ تکلیف دے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ موجودہ دور میں اور ہر دور میں لڑکیوں کا بیچاروں کا ہم لوگ حق غصب کرتے ہیں اور لڑکوں کو سر پر اٹھاتے ہیں, اور خدمت سب سے زیادہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں. بہرحال اسے تکلیف ہوئی لیکن لڑکا ضدی تھا, عرب تھا. کہا نہیں ماں مجھے جانے دو. تیاری کی اس نے, کپڑا ہر چیز. جب پروہت آئے لینے تو وہ چلتا بنا. اب وہاں جب پہنچا تو اس نے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھیں, اس لیے کہ کوئی غلط قسم کی عقیدت تقدیس کی. یہ پیر صاحب ہیں لہٰذا ان کی ہر بات جائز ہے, ہماری لڑکیاں بھی ان سے مساوا کریں, ان کے سر پر ہاتھ پھیریں, لڑکیاں بھی ان کی تنہائی کے کمرے میں جائیں. اس قسم کی چیز نہیں تھی. عرب آزاد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے مساوا نہ کرے. ان ساری قدروں سے واقف تھا, تو ہر طرف وہ نظر رکھے ہوئے تھا کہ ہے کیا قصہ. لے کر کے گئے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سمجھیں آپ کہ اسلام کیسے پہنچا اور کیوں پہنچا اور کیا صورت ہوئی. تو جب وہاں اندر پہنچا, تہخانے میں لے گئے, تو تہخانے میں وہ اپنے پاس کوئی چھری چھپا کر کے ایک لیتا گیا تھا, کیونکہ عرب شکاری, وہ بھی شکار کرنے گیا تھا, تو ظاہر تیاری تو کچھ ہوگی. ہم عجیب ہیں کہ ہمارے سارے ہتھیار چھن چکے ہیں ہم سے, علم کا, عقیدے کا, فکر کا, سب. تو وہاں پہنچا وہ, وہاں اندر اب ایک طرف سے لے کر کے گئے آخری پروہت کے کمرے میں, وہاں پہنچایا. اب پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد شراب وغیرہ کا دور اس نے شروع کیا پروہت نے. اس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ جلدی سے جھٹکا دیا, اور جھٹکا دے کر کے اس پروہت کو صاف کر دیا, اور گردن کاٹ کر کے اپنے ایک رسی میں اپنے گردن میں لٹکا لیا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے تلاش کرتے کرتے آخری تہخانے میں پہنچا, جہاں پوری لڑکیاں بھری ہوئی تھیں. وہی لڑکیاں جن کو قربانی کے نام سے لے جاتے تھے, اور وہی لڑکیاں پورے طور پر ان کی ہوس کا نشانہ تھی, ہوس کا نشانہ. چنانچہ وہاں جا کر کے اس نے کہا یہ دیکھو, یہ پروہت جس نے تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے, اس کو میں نے ختم کر دیا ہے, اور تم لوگ بھاگو, نکلو یہاں سے. نکالا اس نے. پھر بادشاہ کے دربار میں بات آئی اور پھر صورتحال پہنچی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس جزیرے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اس کی اس کوشش سے. اور پھر انڈونیشیا, آپ جانتے ہیں اس وقت مسلم آبادی سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہے, اور دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے, تیسرے نمبر پر پاکستان یا بنگلہ دیش ہوگا. تو اب وہ پورا انڈونیشیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں خرافات اور پیروں کا نظام پھیلا, تو وہاں بھی انڈونیشیا میں بھی مصیبتیں آئیں. تو ایک مچھیرے کو یہ شوق تھا اسلام پہنچے, ایک مچھیرے کے اندر یہ جذبہ تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ. وہ سمجھ رہا تھا پورے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اینٹ پتھر کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو یا کپڑے کا کوئی خیمہ ہو, اس میں اسلام ضرور پھیلے گا. وہ چاہتا تھا, اور اس دور کے سارے جوان چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام پھیلے. تو صحابہ کرام نے وہ وتیرہ اپنایا, ہر جگہ اپنی بستی بناتے تھے. وہ جاتے تھے تجارت کرنے. آپ کو شاید معلوم ہو یہاں ملبار کے لوگ ہوں گے, اور یہاں گجرات اور مہاراشٹرا کے لوگ بھی ہوں گے, یہاں تمل ناڈو کے لوگ بھی ہوں گے. یہ عرب یہاں سے اس علاقے سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے, اور وہاں پہنچ کر کے ناریل کا درخت خود کاٹتے تھے, اور اس کے تنے کو چیر کر اس سے کشتی بناتے تھے, اور ناریل کا پھل توڑتے تھے, اور وہاں سے گرم مسالہ
اور وہاں سے لونگ اور اسی طریقے سے وہاں کی نعمتیں قہوہ اور چائے سب لے کر کے اور کشتیوں کے ذریعے آتے تھے اور ریڈ سی کے ذریعے یورپ تک پہنچ کر کے وہ تجارت کرتے تھے. تو جب وہ اس تجارت کے لیے جاتے تھے تو صرف یہ سودا خرید کر کے نہیں بیچتے تھے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کوشش سب سے پہلے تو ان کی زبان سے کسی دعوت کی ضرورت تھی نہیں، عملی طور پر وہ اتنے متدین، اتنے سچے، اتنے امانتدار، اتنے شریف اور اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے اہم تھے کہ سب لوگ خود متاثر ہوتے تھے اور مجبور ہوتے تھے کہ ان کا اسلام قبول کریں. آپ کو شاید معلوم ہوگا غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے یا کہاں کا، وہاں کے لوگوں سے اس شرط پر اسلامی دولت نے مصالحت کی تھی کہ تم اتنا ٹیکس ادا کیا کرو. ٹیکس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ٹیکس اس انداز کا جیسے آپ کا مال کوئی غصب کر لے، جیسے ہندوستان، پاکستان یا اور ممالک میں ہوتا ہے. ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنا جزیہ ایک چمنی اٹھنی برابر وہ لیتے تھے سال بھر کے لیے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کو کوئی قتل نہ کرے، ان پر کوئی ظلم نہ کرے. تو یہ جزیہ ان ملازمین کی تنخواہ کے لیے ہوتا تھا جو ان کے تحفظ کا کام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اور الخطاب کے دور میں ایک بستی ایسی ہوئی جس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہمیں نہیں ضرورت ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو یہ ٹیکس تھا، ایک طرح کی مزدوری تھی تاکہ ان کا تحفظ کر سکیں. تو اسی طرح کی صورت تھی ایک علاقے کے بارے میں کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، لیکن ایک دن انکار کر دیا انہوں نے. خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں جب عربیت اور اسلام کی سچائی مٹنے لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں. تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ وصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی. بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں. اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے. تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں. تو مقصد یہ ہے، یہ چیز ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی. آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے. چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں. کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا یہی تو محک، یہی تو کٹسوٹی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین بے پختہ ہے کہ نہیں. سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں. تو جب تک ان تین چیزوں پر کسی کو نہ آزماؤ تب تک وہ کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا؟ تو یہ چیز ان صحابہ کرام میں، تابعین میں، خیر القرون کے لوگوں میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے میرے بعد ہیں، یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین. تو یہ بہتر دور جو تھا اس میں ساری قدریں تھیں پورے طور پر. صحابی ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر شخص امانت اور سچائی کا نمونہ تھا. آج جب کوئی ایک امین آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے جو امانت دار ہے، اس سے معاملہ سمجھو. یہ صورت ہوئی، اور اب ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی امانت دار آدمی مل رہا ہے یا نہیں، کوئی سچا آدمی ہے جو مل رہا ہے. تو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پورے طور پر یہ بات سمجھی کہ دین ابراہیمی جو آیا تھا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ قائم کیا تاکہ یہ توحید کا مرکز زندہ رہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں جس طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہوئیں، شروع تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی، ان کے دور سے، کہ وہاں کچھ لوگ تھے یغوث یعوق نصر وغیرہ بڑے بڑے بزرگ، جب وہ لوگ مر گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت میں ان کے بت تراش لیے اور پوجنے لگے، لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء جب آئے اور اس کا پورا بندوبست فرمایا تو بھی شرک کسی وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہا اور ساری چیزیں وہ آتی رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنی پوری امت کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی کہ وہ شرک سے محفوظ رہ سکیں، بت پرستی سے محفوظ رہ سکیں، پیر پرستی سے محفوظ رہ سکیں، اور کسی کو ما فوق الفطرت مخلوق نہ سمجھیں بلکہ اللہ ہی کو قاضی حاجات اور سب کچھ سمجھیں۔ تو جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی، اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہر جگہ انہوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہمیں شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور سنت جہاں پورے طور پر موجود نہیں ہے سنت کی نشر و اشاعت کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی سرزمین کا تعلق اس وقت سمندر کے ورے جزیرے سے قریب ہی تھا، کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس طرف یمن کے راستے سے، کسی طرف اور راستے سے، اور تجارتی تعلقات جیسا کہ میں نے بتایا ان لوگوں کے ساتھ تھے عربوں کے۔ تو جب یہاں کی بت پرستی دیکھی انہوں نے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا، چنانچہ امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کے دور میں کچھ فاتحین آئے اور انہوں نے سندھ وغیرہ کے علاقے میں، دیبل کے علاقے میں اور بمبئی کے سواحل پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت عمر کے دور میں تین شخص آگے بڑھے، ابو الحکم بن عاص وغیرہ، اور جنہوں نے پوری کوشش کی۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین اور خطاب کے دور کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعداد اور بڑھی۔ پھر حضرت علی کے دور میں کچھ فتنے جاگے، لیکن اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور ہوا اور فتنے کم ہوئے اور حکومت اور مضبوط ہوئی تو بنو امیہ نے جد و جہد کی، چنانچہ امیر معاویہ کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا اس میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف جب وہاں کے گورنر بڑے مشرقی صوبوں کے، بمبئی کے، اس طرف ہندوستان کے، سندھ کے، بلوچستان کے، تو اس دور میں جب ظلم کیا وہاں کے لوگوں نے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے سری لنکا گئے تھے یا جنوبی ہند گئے تھے سمندر کے راستوں سے، ان پر ظلم ہونے لگا، اور ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے سرندیپ سے لوٹ رہا تھا سیلون کے علاقے سے، تو دیبل کی بندرگاہ پر جو کراچی ہی کی ایک پرانی شکل تھی، وہاں راجہ داہر نے حملہ کر کے ڈاکو تھا ایک اور قتل کیا عورتوں کو بھی، عورتیں چیخیں اور سارے مسائل ہوئے، ولید بن عبد الملک تک کی آواز پہنچی، چنانچہ ولید بن عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم مشرقی صوبے کے، مشرقی زون کے تم ذمہ دار ہو، تم کو بندوبست کرنا چاہیے، ہماری لڑکی اور ہمارے لڑکے اور ہمارے جوان جو دین کی دعوت کو لے کر کے گئے تھے، جو تاجر ہیں، جو امن پسند ہیں، جن سے کوئی چیز شر ظاہر نہیں ہوئی، ان پر کیسے وہاں کے ایک ڈاکو نے حملہ کیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم ایک 19 سال کا نوجوان منتخب کیا گیا اور وہ گئے، اور آپ کو معلوم ہے سندھ اور ملتان میں سب سے پہلے اسلام پھیلا محمد بن قاسم کے دور میں۔ یہ وہی دور تھا جب اسلام کی اصلی شکل زندہ تھی، وہ بہتر دور تھا جس میں قرآن پاک، حدیث رسول، سنت رسول، یہ ساری چیزیں جتنی تھیں ابھی تر و تازہ تھیں، ابھی تک عجمیت، ابھی تک غیر اسلامی رسوم ان میں نہیں آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو بعد میں جنہوں نے دین کی عظیم الشان خدمات کی، اپنے ذوق اور مسلک کے اعتبار سے وہ ائمہ مجتہدین، ان کا کوئی ذکر اس وقت تک نہیں تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد کے استاد، ان کی صورت یہ تھی 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں، اور 150 میں وفات ہوئی۔ اب اگر 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو بہت جلدی اگر ان کے شاگرد پھیلنے لگے ہوں گے تو 120-30 میں پھیلے ہوں گے۔ بھئی جس روز پیدا ہوئے اسی وقت کیسے پھیلیں گے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 79 میں پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کس سن میں پیدا ہوئے بھئی؟ 194 یا
164 میں تو ان لوگوں کے پہلے وہ مختلف ٹولیاں، مختلف فرقے، مختلف افکار، مختلف لوگوں کی طرف انتساب نہیں تھا۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اپنے آپ کو باقاعدہ کھل کر کے کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چل رہا ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ 64 صدی ہجری کے پہلے کوئی مذہب تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی مشہور فلسفی ابن خلدون تو اس دور میں تاجروں کے ذریعے، مجاہدین کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے اور سفر کرنے والے لوگوں کے ذریعے جو شکل پہنچی وہ بالکل اصلی اسلام کی شکل تھی۔ اسی لیے امام بشاری مقدسی جن کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقانیم جغرافی کی سب سے مستند کتاب آج بھی یورپ اور امریکہ اور ایشیا میں مانی جاتی ہے اور افریقہ میں ہر جگہ، انہوں نے کھل کر کے لکھا ہے کہ میں 375 میں گیا سندھ اور ملتان میں، تو وہاں یا تو کچھ لوگ ایسے ملے جو حضرت علی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور بقیہ لوگ جو ملے وہ سب کے سب اپنے آپ کو حدیث کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی اہل حدیث کہتے تھے۔ محمود غزنوی کے دور میں قفال مروزی، شہاب الدین غوری کے چھوٹے یا بڑے بھائی شمس الدین غوری کھل کر اپنے سلسلے میں اپنے لوگوں سے، مورخ فرشتہ نے بھی، چشنامے والے نے بھی، سب نے لکھا ہے کہ کھل کر اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حدیث کی طرف، کہ میں کسی کی تقلید کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اور خود ان ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے روکا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے کہا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آپ کے اقوال کا وہ لکھو جہاں سے میں لے رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھل کر فرمایا کہ جب صحیح حدیث ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قول میرا حدیث کے متعارض ہو تو میرے قول کو دیوار پہ پھینک دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایک کی کچھ باتیں چھوڑ دی جائیں گی، کچھ باتیں لی جائیں گی، سوائے اس قبر والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی ہر بات واجب ہے اور کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ اور احمد بن حنبل نے تو اور کھل کر کے کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو نہ اوزاعی کی۔ تقلید کا مطلب یہ تھا، اس دور میں تقلید کی یہ شکل تھی بھی نہیں جو آج کل ہے، تکفیر کی حد تک۔ خانہ کعبہ میں یہ جو عبدالعزیز جب غالب آئے، فہد کے باپ عبدالعزیز، عبداللہ اور فہد کے باپ، تو خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہوتے تھے بیک وقت، کبھی کبھار چاروں جگہ نماز ہوتی تھی۔ وہ تو تھوڑا سا مسلکی اختلاف، تو مثلا عصر کی نماز ہمارے احناف بھائیوں کے لیٹ ہوتی ہے، وہ لیٹ ہوتی ہوگی، لیکن فجر کی نماز ایسے ہی فجر کی اسفار میں ہے، مگر شافعی اور حنبلی اور مالکی کی نماز فجر کی تو بالکل غلط میں سب کی ہوتی تھی، بیک وقت سب پڑھتے تھے۔ اور جب عبدالعزیز آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ خانہ کعبہ جو تنہا اللہ کی عبادت کے لیے اور تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بنا ہے، اس میں چیزیں کیسے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 4 مصلے جب ختم کیے تو ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد نصیف رحمۃ اللہ علیہ جدہ کے، ان سے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے سارے 4 مذاہب کے مصلوں کو ختم کر دیا ہے، اب اگر ہم اپنے علماء پر بھروسہ کریں تو کہیں گے حنبلی مصلح قائم کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بقیہ فقہا کو تو بھلا دیا، صرف امام احمد کو یاد رکھا۔ اس لیے تم ایسا کرو، مجھے ایسے امام دو اہل حدیث جو نہ حنبلی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنفی ہوں، وہ تاکہ وہ کسی مسلک کی دوسرے کی اتباع نہ کریں بلکہ صرف قرآن و حدیث پر چلیں۔ چنانچہ انہی کی کوشش سے محمد بن عبدالرزاق حمزہ، عبد الظاہر ابو السمح اور تقی الدین ہلالی، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک تھے عبداللہ مظہر جو عبد الرحمن مظہر کے بھائی تھے، وہ لوگ ائمہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد خلیفی کا دور آیا، پھر عبد المہیمن کا دور آیا، اور پھر ان لوگوں کے بعد محمد بن سبیل اور عبداللہ خلیفی وغیرہ کا تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع محدود ہے، اور اس کے باوجود میں ادھر ادھر تیر رہا ہوں، اس لیے کہ موقع تو ملا نہیں کہ اچھی طرح کسی چیز کو باقاعدہ نوٹ کیا جائے۔ تو اب یہ لوگ اس دور تک پورے طور پر ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتا تھا، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتا تھا۔ ائمہ کرام حضرت امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں، امام احمد نے امام شافعی کی تعریف میں، اور امام شافعی اور امام احمد نے امام مالک کی تعریف میں، سب لوگوں نے اختلافات معاصرت تھی، اس کے باوجود دین کے کسی معاملے میں جیسے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، پورے طور پر امت کا اتفاق ہے
اور قرآن و حدیث کا اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کبھی دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. صحابہ کلہم عدول، سارے صحابی عادل ہیں، ان سے دین کے سلسلے میں کسی اختلاف کا ثبوت نہیں مل سکتا ہے. سیاسی اختلافات الگ ہیں لیکن وہ سیاست کو دین سے بالکل الگ رکھتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یہودی آئے کہ آپ اجازت دیجئے تو علی کے لشکر کو رونت دیں، تو انہوں نے اس طرح بھگایا جیسے کوئی کتے کو بھگاتا ہے، اور یہی صورت حضرت علی نے کی یہودیوں کے ساتھ. تو یہ لوگ، ان لوگوں کے سیاسی اختلافات بھی اگر کچھ رہتے تھے تو اس کو دین پہ نہیں آنے دیتے تھے، وہ دشمن کو موقع نہیں دیتے تھے. تو اس طرح سے پورے طور پر ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے دیکھا کہ یہ سرزمین ایک پورا بر صغیر ہے، پورا ایک بہت بڑا، اس کو عربی میں قارہ کہتے ہیں، یعنی پورے طور پر ایک مکمل دنیا ہے بر صغیر، جس میں ہندوستان اور ہندوستان کے اس وقت تمام ٹولیاں وہاں سے لے کر کے ایران تک ہندوستان کا دائرہ کار تھا. آپ کو معلوم ہوگا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی، سب سے بڑے مغل بادشاہ وہ تھے. انہوں نے افغانستان، ایران کا کچھ علاقہ، ہندوستان کا پورا علاقہ اور سارے علاقوں کے وہ بادشاہ تھے. تو یہ علاقے جتنے تھے سب کے سب ہندوستان کے مختلف افکار کے، جہاں 300 زبانیں آج بھی ہوں، جہاں 17 زبانیں آج سرکاری طور پر تسلیم کی جا رہی ہوں، اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اسی لیے جب حجاج بن یوسف کے ذریعے، محمد بن قاسم کے ذریعے سندھ اور ملتان میں اسلام آیا تو یہاں سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی وہ بڑھنے لگے. اور پھر اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی کا دور آیا، سلطان شہاب الدین غوری کا دور آیا، تو بھی اسلام اپنی شکل میں بہت حد تک آیا. پھر لیکن اسلام جب ماوراء النہر کے ذریعے غزات اور مجاہدین کے ذریعے ادھر سے پہنچا پنجاب کی سرزمین میں، تو اس علاقے میں اسلام کی تعلیمات پورے طور پر تھی نہیں. کچھ افکار و خیالات تھے، کچھ رسوم و رواج تھے، وہ رسوم و رواج بھی پہنچے، اور انہی رسم و رواج میں بہت سی چیزیں بدعت کی شکل میں، تصوف کی شکل میں، تقلید جامد کی شکل میں یہاں تک پہنچی کہ مفتی رکن الدین سے جب نظام الدین نے، اولیاء نے مناظرہ کیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ مجلس میں جب صوفیہ کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کیا گیت گانا، موسیقی جائز ہے؟ رقص کا بھی ذکر ملتا ہے. تو رکن الدین صاحب کے سامنے نظام الدین نے، جن کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، آدمی ایک ولی ہوتا ہے ان کو اولیاء کا لقب دے رکھا ہے، نظام الدین اولیاء نے احیاء العلوم جو غزالی کی ہے اس کا ایک قول نقل کیا، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ قول عام نہیں بلکہ حدیث ہے. تو حدیث سمجھ کر کے انہوں نے نقل کیا السماع مباح لأہلہ، یہ موسیقی سننا، گیت سننا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ایمان پختہ ہو اور جو اس کی وجہ سے کسی خدشے میں مبتلا نہ ہو. تو رکن الدین نے جواب دیا، جو مفتی تھے، کہ تم حضرت امام ابو حنیفہ کے